لیے کائنات کا نبی ہمیں دعا بتلا کے چلا گیا. فرمایا لوگو جب تمہارے پہ کوئی پریشانی آ جائے یہ نہ کرنا کہ کسی کے مرنے پہ پڑھنا، حتیٰ کہ تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے نیک شوہر ہوا کرتے تھے، گھر کے اندر آ کر مسجد کے اندر نیک باتیں سن کے آ کے بتلایا کرتے تھے. اب تو آ کے بتلائیں گے فلانی کی بچی نے یوں کر دیا، فلانے کے بیٹے نے یوں کر دیا. اب ساری بازار کی خبریں بتلائیں گے، فلانا ادھار لے کے گیا، دکان تو چلا رہا ہے، ادھار کا تیری بیوی سے کیا تعلق ہے. اپنی گھر والی کو آ کر وہ سبق سنا کہ اس کی قبر اندھیری روشن ہو جائے، تیری روشنی کے اندر بھی کمی نہ آئے. اپنی گھر والی کو آ کر وہ درس سنا قیامت کے دن حوض کوثر کے دروازے پر جائے، کملی والا پوچھ لے اللہ اکبر سجدے کرنے والا آ گیا، سجدے کرنے والی کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے. اگر دنیا کا ساتھ بھی تم نے اکٹھا نبھایا تو آخرت کا ساتھ بھی اکٹھا نبھاؤ، اسے بھی ساتھ لے کے آ. میں حوض کوثر تجھے بھی پلاتا ہوں اور اپنا کلمہ پڑھنے والی امتیہ کو بھی پلاتا ہوں. صحابہ پاک حضور کی مجلس میں جو بات سنتے جا کے گھر والوں کو بتلایا کرتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی، میرے شوہر ابو سلمہ ہے، کہنے لگے اے ام سلمہ آج تو بڑی عجیب بات سن کے آیا. کملی والے نے فرما دیا جب بھی کوئی پریشانی آ جائے حتیٰ کہ سر میں درد کیوں نہ ہو، جوتی کا تسمہ بھی کیوں ٹوٹ نہ جائے، تو تم نے ہر حال میں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کہ اللہ کی منشا پہ راضی، اسی کا مال تھا اسی کی طرف لوٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کہنے لگی بڑی بات ہے. میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. قدرت خدا کی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن اس وقت اس کے انتقال پہ مجھے جملہ یاد آیا، میرے دل پہ ضرب لگی. میں نے کہا اگر اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا تو میرے شوہر سے بہتر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے. یاد رکھنا، جاؤ اپنے موبائل کے اندر یہ بات ریکارڈ کر کے لے جاؤ اور جا کے اپنی گھر والیوں کو سنانا. تمہاری گھر والیاں اس فقیر کی بات کی تصدیق کریں گی. عورت کو بے شک جتنی بھی جھگڑالو ہو، اپنے شوہر سے جتنا بھی ناراض ہو، لیکن عورت کو اپنے شوہر پہ بڑا مان ہوا کرتا ہے. عورت اپنے شوہر کی کمائی پہ ناچتی ہے. مرنے کے بعد جب شوہر عورت کو لال جوڑا اتروا کر سفید چادر پہنا کے چلا جاتا ہے، پھر میرے عزیزوں عورت نہیں رہتی بلکہ اولاد کے ہاتھوں میں مردہ جانور بن جاتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میں پڑھتی بھی جاتی تھی لیکن ماتھا کھڑکتا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر مجھے کیا ملے گا. جب میری عدت پوری ہو گئی، سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کرنے کا مجھے پیغام بھیجا. تب میری سمجھ میں آیا میرا گھر والا کہہ گیا تھا اگر کوئی چیز کا نقصان ہو جائے پڑھ لیا کر، اللہ بہتر عطا فرمائے گا. میں نے شوہر کے وفات کے بعد پڑھنا شروع کیا. رب ذوالجلال نے بہتر میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھے حضرت محمد الرسول اللہ عطا فرما دیا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. حضور عدت کے زمانے میں ام سلمہ کے پاس ہے کہ یہ پڑھا کر کہ ہر پریشانی ہر مصیبت اللہ تیری طرف سے ہے، تو ہی مصیبتوں کا ٹالنے والا ہے اور الہ العالمین صبر کرنے پر اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. لاکھ ابو سلمہ ایک طرف میرے محمد کی جوتی کے تسمے کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں نا ایمان. لوگ پوچھتے ہیں شان حضور کا کیا؟ کوئی حضور کو نوریوں کے ساتھ ملا کر شان بڑھاتا ہے. حفیظ جی کو سونڈ والو آج میری موبائل کو اس تقریر کو پوری دنیا میں عام کر دینا. شان مصطفیٰ پر ایک جملہ دے کے جاتا ہوں. کوئی کہتا ہے حضور کا
شان یہ ہے، کوئی آگے کھڑا کرتا ہے، کوئی پیچھے کھڑا کرتا ہے۔ آؤ میں اپنے نبی کا شان بتلاؤں۔ ایک ترازو لے لو، اس کو ہاتھ میں پکڑ لو۔ دنیا والو انصاف کے ترازو کے دو پارٹ بنا لو۔ ایک پارٹ کے اندر اس زمین کے نیچے کا جتنا نظام ہے سارا اس میں رکھ دو، جتنا پانی ہے سارا اس کے اندر رکھ دو، جتنی نیچے کی مخلوق ہے ساری اس کے اندر رکھ دو۔ پھر زمین کے اوپر آ جاؤ، اس زمین کو مٹی پتھر ریت بجری سمیت اسی پلڑے میں رکھ دو۔ اس زمین کے اوپر 7 بر اعظموں کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، 7 سمندروں کو اسی پلڑے میں رکھ دو، بڑے بڑے ڈیم چھوٹے چھوٹے نالوں دریاؤں کو بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ ریگنے والے، چپکنے والے، اڑنے والے جانور، مچھر، گھوڑے، کیڑے مکوڑے، انسان جن اسی پلڑے میں رکھ دو۔ مشرق مغرب شمال جنوب اسی پلڑے میں رکھ دو۔ موسم خزاں بہار اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، گرمی سردی بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ درختوں کے پتوں اور درختوں پر اگنے والے اور بیلوں کے ذریعے اور زمین میں جتنے پیدا ہونے والی اللہ کی مخلوق ہے، جتنا اللہ کا رزق ہے، جتنے پھل فروٹ ہیں سارے اسی پلڑے میں رکھ دو۔ گھونسلوں والے پرندے بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، اللہ کی ہواؤں فضاؤں کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، پھر اڑنے والے پرندوں کو اسی پلڑے میں رکھ دو۔ پہلے آسمان کے سورج چاند ستاروں کو اسی پلڑے میں رکھ دو۔ پہلا آسمان اور اس کے اوپر کے جتنے فرشتے اور جتنے بادل کے رنگ ہیں وہ بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ قیامت کی صبح تک جتنی بارش برسے گی وہ بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان اور اس پر کھڑے ہونے والے سارے فرشتے اسی پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، خدا کا لوح بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ جنت کے نظارے بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، جہنم کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ پیچھے کون بچا؟ اسرائیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، اسرافیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، میکائیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، حضرت جبرائیل کو ان کے 600 پروں کے ساتھ اسی پلڑے میں بٹھا دو۔ اللہ اکبر، ساری خدائی کے نظام کو ایک پلڑے میں بٹھا دو اور دوسرے پلڑے میں آمینہ کے لال کا شان رکھ دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ساری نظام کائنات والا ہلکا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، میرے محمد کی شان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک تو حضور کا شان یہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، باقی تم ان کو نوریوں میں تول لو، بشر میں تول لو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ خدا پاک کی قسم، میرا نبی اگر نوریوں کے ترازو میں تلتا تو معراج کا مہینہ ہے۔ دیکھو 27 رجب المرجب کو سارے فرشتوں کا سردار پیچھے جا رہا ہے اور ساری انسانیت کا سردار آگے آگے پیمند والا کرتا پہن کے جا رہا ہے۔ روک سکو تو روک لو۔ میرے نبی کو اگر نوریوں کے ترازو میں تولنا چاہتے ہو تو سدرۃ المنتہا پر 600 پروں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے میری بس۔ اللہ اکبر، یہ نوری کیا کر رہا ہے؟ دیکھو حجرے میں مسنا وسلاس وربا، پروں کو پھیلا کر جو تاج نورانی پہن رکھا ہے اس کے اوپر والے پر کو پیغمبر کی پہنوں کی تلیوں پہ لگایا۔ ہاں جی، چلیے تو میں کہتا ہے کہ ساری خدائی سو گئی ہے تو عرشہ پہ آ جا، چپ کر کے کیوں آئے؟ چپ کر کے کیوں آئے؟ خدائی کیوں سو جائے؟ نہیں، اج ساری خدائی جاگ پئی تو عرشہ پہ آ جا وج گج کے۔ جبرائیل چلا جا، 2,40,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا، ہاں حفیظہ بھی سے بھی چڑھا دینا۔ جبرائیل چلا جا، 2,40,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا۔ اللہ اکبر، تو نے آگے نہیں چلنا پیچھے چلنا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا، اللہ اکبر، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ آج معراج کے سفر پہ دیکھ لے، آگے خود جا رہا ہے، پیچھے جبرائیل جا رہا ہے۔ اللہ اکبر،
الہ العالمین پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فرمایا نظام کائنات کا سوئچ نکال دو. رک جاؤ یا اللہ، جو فرشتے تسبیح و تحلیل میں فرمایا ان کو بھی روک. خاموش. میرا نبی آ رہا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یا ادب کرواؤں گا تو روزہ انور میں بھی لوگ ادب کریں گے. ابھی سرائکی کے اندر کہا جا رہا تھا مدینے کی دہی کو بھی کھٹا نہ کہنا. علماء اکرام عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. ایک نے کہا مدینے کی دہی کھٹی. 12